پتہ ہے اللہ کی رضا میں راضی کیسے ہوا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جان کر۔ اور اللہ کو کیسے جانا جاتا ہے؟ اللہ کی محبت دل میں ڈال کر۔ اور اللہ کی محبت دل میں کیسے ڈالی جاتی ہے؟ مسلسل اللہ کی طرف رجوع کر کے۔ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے آسان طریقے پتہ ہیں کیا ہیں؟ اپنے ساتھ پیش آنے والے ہر واقعے کی نسبت اللہ سے جوڑنا۔ اور اللہ سے ہر نسبت پتہ ہے کیسے جوڑی جاتی ہے؟ تمہارا دل کسی چیز یا کام کی طرف متوجہ ہوا، تم نے اس کام کا ارادہ کیا، تم نے انشاءاللہ کہہ کر اس کی نسبت اللہ سے جوڑ دی۔ نہ صرف زبانی کلام بلکہ تم نے اپنے دل اور دماغ کو بھی یاد کرایا کہ یہ کام مکمل صرف تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ تم نے اس کام کی شروعات میں ہی اللہ سے رجوع چاہا، تم نے اللہ کی رضا کا پہلا سٹیپ کامیابی سے حاصل کیا۔ اب تمہارا وہ کام ہو گیا، تمہیں خوشی ملی، اللہ نے تمہاری رضا میں اپنی رضا شامل کرتے ہوئے تمہارے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اب تمہیں اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنا ہوگا؟ الحمدللہ کہہ کر، کیونکہ سب تعریفوں کا کریڈٹ تو صرف اللہ کو ہی جاتا ہے جس نے تمہارے اس کام کی تکمیل میں ہر طریقے سے اپنی مدد شامل کی۔ پہلے تمہارے دل میں خیال ڈالا، پھر اسے تمہاری رضا بنایا، پھر اسے تمہارا ارادہ بنایا، پھر اسے اپنی رضا میں شامل کیا، پھر اس کی پروسیسنگ کے لیے راستے بنائے، پھر اس کی تکمیل فرمائی، پھر اسے تمہاری خوشی کا ذریعہ بنایا۔ کیا وہ تعریف کے قابل نہیں؟ بالفرض تمہارا وہ کام نہیں ہوا، تم اداس ہو گئے ہو، تم پریشان ہو گئے ہو، تم روئے بھی ہو، تمہیں غم ملا۔ اس میں اللہ سے نسبت کیسے جوڑی جائے؟ اللہ نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کیوں شامل نہیں کیا؟ کیا پتہ وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ وہ تم میں تحمل ڈالنا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہیں صبر سکھانا چاہ رہا ہو؟ کیا پتہ وہ تمہیں اپنی رضا میں راضی رہنا سکھا رہا ہو؟ کیا پتہ وہ چیز یا وہ کام جو تم مانگ رہے تھے وہ تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی؟ کیا پتہ وہ تمہیں آزمائش سے بچا رہا ہو؟ کیا پتہ جو بظاہر خیر تو لگ رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ شر بن جائے؟ کیا پتہ وہ تمہارے لیے بہترین نہ ہو؟ وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ جانتا ہے اس نے تمہیں کیسے بنایا ہے، وہ جانتا ہے تم میں کیا صلاحیتیں ہیں اور کیا محدودیتیں ہیں، وہ جانتا ہے کدھر تم بھٹک سکتے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم کس غم کو کس قدر برداشت کر سکتے ہو۔ اس نے برداشت بھی تو تم میں خود پیدا کی ہے، اس نے تمہارا ایک ایک پور خود بنایا ہے، وہ تمہارے ہر پور کی قوت برداشت سے واقف ہے، پھر بوجھ اور تکلیف بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ تو صرف تمہیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا سکھانا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک میں اللہ کے لیے ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ جانا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس چیز کو فوقیت دینے کی بجائے اپنی توجہ اپنی اور اپنے اللہ کے ملاقات کی طرف ڈالو۔ تم اللہ کو فوقیت دو، تم اللہ کو اولیت دو۔ وہ اتنا اکبر اللہ، وہ صرف تمہاری توجہ ہی تو چاہتا ہے، وہ تم جیسے ادنا انسان کی توجہ چاہتا ہے، وہ تمہاری توجہ اس ادنا سی شے سے ہٹا کر اکبر اللہ کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں کوئلے میں جلنے دینے کی بجائے تمہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ ذرہ برابر دنیا کی اس حقیر شے سے تمہاری توجہ ہٹا کر رب العالمین کی طرف کرنا چاہتا ہے، اور تم اداس ہو رہے ہو۔ کیا واقعی تم اب بھی اداس ہو رہے اور پتہ ہے جب تم کہہ دیتے ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تب تم اس غم سے نکلنے لگتے ہو، تم رفتہ رفتہ واپس سٹیبل ہونے لگتے ہو، تم نارملائز ہونے لگتے ہو، تم واپس سکون پا لیتے ہو، تم اللہ کو پا لیتے ہو، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تم فوراً کہہ دیتے ہو سبحان اللہ، پاک تو صرف اللہ ہے، دنیا کی ہر شے حقیر ہے، اس کی ہر شے پر فتنوں کے عیبوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں،
جو تمہیں کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ وہ تمہیں گلاب سا منظر دکھا کر لبھاتے ہیں اور پھر اپنے کانٹوں سے زخمی کر چھوڑتے ہیں۔ ہر عیب سے پر شے تم سے چمٹنا چاہتی ہے، تمہیں غفلت میں ڈالنا چاہتی ہے۔ ایسے میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ کر ان کو دھتکارنے کی جرات کرتے ہو تو تب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ پاک تو صرف ایک ہی ذات ہے جو اللہ کی ہے، ہر عیب سے عاری، نور سے پر کامل ذات۔ تب ملتا ہے پھر تمہیں کامل سکون۔ تب اللہ تمہیں اپنی رضا میں راضی کر دیتا ہے، تمہیں اپنا آپ اچھا لگنے لگتا ہے، تمہیں اللہ سے جڑی ہر شے جو اس تک لے جائے اچھی لگنے لگتی ہے، اور تب پتہ ہے کیا کہنا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، اور بے شک اس نے بہترین چاہا۔ آج تمہیں تمہاری منزل مل گئی، آج تم راضی ہو گئے اللہ کی رضا میں، اس نے راضی کر لیا تمہیں اپنی رضا میں۔ اللہ اکبر، بے شک وہی اکبر ذات ہے ہر چیز پر قادر۔ تم سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ کیا اس سے بڑی عطا بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ تمہیں صرف ان چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور تمہیں اس طرح سب سے آسان طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ، الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔